فیصلہ انہوں نے لیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جلد بازی میں لیا ہے؟ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وکیل ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ لگ رہا ہے ایسا، اور خبریں بھی آ رہی ہیں، اس کی تصدیق کر دیجئے گا اگر ایسا ہے، کیا آپ فل کورٹ کے لیے درخواست ڈالنے جا رہے ہیں؟ ایسا ہے؟ نہیں، ہم نے تو فل کورٹ کا کہا تھا ان کو، ہم نے تو فل کورٹ کا کہا تھا، انہوں نے ہماری بات تو مانی ہی نہیں۔ ہم نے تو موقع دیا تھا سپریم کورٹ کو کہ یہ جو ایک عام تاثر قائم ہو رہا ہے کہ انہی جو مخصوص ججز کے پاس یہ معاملات جا رہے ہیں، وہ تاثر کو سپریم کورٹ ڈسپیل کر سکے۔ اتنی اچھی اپرچونٹی دی تھی سپریم کورٹ کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے فی الحال اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیا۔ ٹھیک، تو ابھی آپ اس اپارچونٹی کو آپ لینا چاہیں گے؟ آپ اس حوالے سے نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں یا نہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم اس پہ جو ان کا احکامات ہیں کہ جی فل کورٹ نہیں بن سکتا، تو ہم اس پہ بالکل ڈالیں گے نظر ثانی، ریویو ڈالیں گے، اور اگر جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں 10 لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ سارے پاکستان کا معاملہ ہے، یہاں پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ فل کورٹ یہاں پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ عرفان صاحب، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر تک یہ معاملہ چلا جائے گا، اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا فل کورٹ کا تو پھر آپ کے پاس کون سا قانونی آپشن موجود ہے؟ نہیں، ستمبر تک کیوں جائے گا؟ ان کو ججز کو بلائیں، ان کو بلائیں، اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، ستمبر تک کیوں چلا جائے گا؟ فوراً بلائیں اور بینچ بٹھائیں۔ اچھا، آج چیف جسٹس صاحب نے الگ ہونے کا بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا، کیونکہ ایک بات رکھی گئی تھی نا ان کے سامنے کہ اس سے پہلے جو آرٹیکل 63A کا فیصلہ آیا ہے اس میں بھی یہی بینچ موجود تھا، تو انہوں نے الگ ہونے کے لیے تو کہا تھا، اس وقت تو کوئی آواز سنائی نہیں دی، پیپلز پارٹی تو ریپرزینٹ کر رہی ہے فی الحال بھی، اس حوالے سے تب بھی بات ہو سکتی تھی، کیا اس پر بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہے؟ ان کو فوراً الگ ہونا چاہیے، اتنی دیر لگا دی ہے انہوں نے، ان کو فوراً اس کیس سے الگ ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہو رہے الگ؟ ہمیں نہیں پوچھا، یہ مجھے پوچھتے تو فوراً کہتا جی ابھی الگ ہو۔ یہ تو ان لائرز کو پوچھتے ہیں جو کہ ان کو پتہ ہے جواب وہ دیتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری عدلیہ کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ عرفان صاحب، گزشتہ روز آپ لوگ دلائل دیتے رہے، اور لیکن پھر عدلیہ مکمل طور پر چیف جسٹس اور جو بینچ کے باقی ججز صاحبان ہیں تو وہ آپ لوگوں کے دلائل سے قائل کیوں نہ ہو سکے؟ اس لیے کہ انہوں نے غلط چیز وہاں لکھ دی ہے کہ ہم ان کو قائل نہیں کرتے، کہ ہم نے قائل کر دیا تھا ان کو۔ لیکن جسٹس صاحب نے تو کہا کہ ایک بھی نقطہ نہیں دیا گیا۔ سارے نقطے دیے گئے، اور جسٹس منیب اختر نے ہماری بات مان لی، اور جب مان لی تو چیف جسٹس صاحب بھی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی چیف جسٹس صاحب کو، اور وہ جو دوسرے جو جج ہیں وہ ان کا نام میں بھول گیا ہوں، جج اجاز جو ہیں، وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے اس وقت وہ کنفیوژن کا شکار تھے، اور جسٹس جو تھے منیب اختر انہوں نے تو صاف میرے سے اگری کر لیا تھا اس بات پہ، میں نے ان کو سیٹسفائی کر دیا تھا، بعد میں آرڈر میں کچھ اور لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، چیف جسٹس کا پارلیمانی لیڈر اور پارٹی لیڈر پر کیا موقف نظر آیا ہے آپ کو؟ ان کا موقف جو ہے وہ اپنے ایک فیصلے پہ رلائے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کی جو احکامات ہیں وہ فائق ہیں، لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے اسی فیصلے میں لکھا ہے کہ جو لیڈر آف دا جو پارٹی ہیڈ ہے اس کو فوقیت ہے، تو اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، پرویز الہی نے اپنے اراکین کو امدادی کاموں کی بھی ہدایات کر دی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، بظاہر آپ کو پرویز الہی صاحب کا نظریہ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ساری سیاسی باتیں ہیں، میرے سے لیگل بات آپ پوچھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کل اور آج کی جو عدالتی کارروائی ہے اس میں جج صاحبان کا جو موقف ہے اس میں آپ کو کوئی فرق نظر آیا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں اگر ایسا ہے۔ نہیں، آرڈر جب لکھتے ہیں تو ایک جیسی چیز لکھ دیتے ہیں، جب باتیں ہوتی ہیں ایک میری بات مان رہا ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ سڈنلی کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ طریقہ کار جو تھا یہ بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بوائک آؤٹ ہوا ہے انپریسیڈنٹڈ ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بوائک آؤٹ نہیں ہوا، اور ان کو فوراً چاہیے کہ بینچ چھوڑ دیں اور فل کورٹ ابھی بھی اپوائنٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا
बतौर डिप्टी स्पीकर के वकील आप क्या समझते हैं, क्या करेंगे फिर आप लोग कानूनी तौर पर? जब फैसला आएगा तो हम ऑब्वियसली उसको देखेंगे। अगर इस तरह के 4 फैसले आ जाएं, 6 फैसले आ जाएं, अगर वो आइन के खिलाफ है तो ऑब्वियसली हम उस पर ज्यादा, हम तो आइन के साथ हैं। ठीक है इरफान साहब, एक और सवाल ये है कि डिप्टी स्पीकर के आप वकील भी हैं, दूसरी जानिब चौधरी शुजात की जो खत था वो डिप्टी स्पीकर साहब ने जो है वो पढ़ के सुनाया। इस दौरान जो सलाउद्दीन साहब हैं उनकी जानिब से, जो कि चौधरी शुजात के वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया ट्वीट में 3 दिन पहले कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उससे इख्तलाफ करते हैं वो। इस तमाम तर सूरत पे आप क्या कहेंगे? डिप्टी स्पीकर का क्या कानूनी तकाजा था इस दौरान? एक तो मैं आपको बताऊं, ये अक्सर ट्वीट्स जो हैं ये झूठे होते हैं। मेरे बहुत सारे इन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, मेरे नाम से भी ट्वीट आ रहे हैं, तो इसलिए ट्वीट्स के बारे में तो मैं कोई ज्यादा उस पर भाव नहीं दूंगा। लेकिन आप अपना सवाल मुझसे पूछें, आपका सवाल क्या है, उसका मैं जवाब देता हूँ। जी, सवाल यही है कि डिप्टी स्पीकर के आप वकील हैं, दूसरी जानिब चौधरी शुजात के वकील जो हैं वो 3 दिन पहले ये ट्वीट के तौर पर अपना इजहार ख्याल करते हैं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो वाज़ेह नहीं थी, वो कानून के मुताबिक नहीं थी। 63A में जो अदालती फैसला था उससे यकीनी तौर पर तस्हीह की जा सकती है, लेकिन आप कानूनी माहिर हैं और उनके वकील भी हैं, तो फिर 63A में कहाँ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो उससे मुतजाद होती है या फिर उनको ये इख्तियार देती है? डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें उफाम था, और वो उफाम मैंने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया था, और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के पास उसका कोई जवाब था। ठीक है, अनवार हाशमी साहब आप भी सवाल करना चाह रहे हैं? इरफान साहब, इरफान कादिर साहब, ये जो गुज़श्ता फैसला आया था इसमें जो 25 अरकान का वोट शुमार न करने को हुक्म दिया गया था, क्या ये किसी आर्टिकल की तशरीह थी या नया कानून बना डाला गया और नई सजा तजवीज की गई थी? ये किसी आर्टिकल की तशरीह नहीं थी, आर्टिकल में तो ये चीज लिखी ही नहीं हुई। ये तो इन्होंने एक नया कानून आइन में लिख दिया था, आइन में एक नई तरमीम के मुतरादिफ है ये, और ये लेजिस्लेशन के मुतरादिफ है, और सुप्रीम कोर्ट को तो कोई इख्तियार ही नहीं है लेजिस्लेशन करने का या आइन में तरमीम करने का या आइन में कोई शिक डालने का। तो ये बिल्कुल गैर आईनी चीज हुई है। मैं बता के थक गया हूँ 2 दिन चीफ जस्टिस साहब को, पता नहीं क्यों नहीं उनको समझ ही नहीं आ रही। ठीक है इरफान साहब, क्या आपकी जानिब से ये दरखास्त डाली गई है या आप समझते हैं कि आगे चलकर आप नजर सानी इस पर भी करेंगे कि जो आर्टिकल 63A का केस और उसका फैसला आया उसे और इस केस को यकजा करके भी सुना जा सकता है, ताकि ये जो एक बहरान पैदा हो रहा है उसे खत्म किया जाए और लीगली किसी एक मौक़िफ़ पर आया जा सके, इस पर कुछ फाइनल वर्डिक्ट हो? ये बहुत अच्छी बात आपने की है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए आपकी ये बात सुने और इसी के मुताबिक वो सारों को इकट्ठा करें। ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, इरफान कादिर साहब डिप्टी स्पीकर के वकील हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए, और डिप्टी स्पीकर के कानूनी माहिर के तौर पर आपने अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया।